اللہ جل شانہ و من ولہ کا بے انتہا شکر ہے، اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ بے پایا کرم ہے رب العالمین کا، اس پرآشوب زمانے میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے، اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دی، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے ہم کو ہمارے ایمان کی تجدید کے لیے، ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے اس 6 دن کے جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ دوستو، بات چھوٹی ہے، اس کا مطلب بہت بڑا ہے۔ بات مختصر سی ہے مگر اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ بات کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں مگر اس کا نبھا بڑا مشکل بھی ہے۔ حق تعالی، میں نے جو آیت پڑھی، حق تعالی اس آیت سے اپنے ایمان والے بندوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دوستو، ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ تو بات تو عقل سے اگر سمجھیں گے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جبکہ ہم کو ایمان ہی ہے، ہم ایمان والے ہی ہیں، پھر ایمان لانا کیا مانا ہے؟ جبکہ ہم ایمان والے ہی ہیں، پھر ہم نہیں کہہ رہے ہیں ایمان والے، خود پروردگار کہہ رہا ہے ایمان والے ہیں۔ جس کو اللہ کہہ دے ایمان والے تو بتائی کہ کون اس کو کہہ سکتا ہے کافر ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ایمان والے، کون ہے بدبخت کہہ سکتا ہے کہ یہ کافر ہے؟ یہ دو ذات ہی ایسے ہیں، یہ دو ذات ہی ایسے ہیں، یہ دو ہستیاں ہی ایسی ہیں کائنات میں، ایک اللہ اور رسول۔ یہ کہہ دے کہ یہ ایمان والے ہیں تو اب ساری دنیا، اگر ساری کائنات یہ کہہ دے کہ یہ ایمان والے نہیں تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دو ہستیاں کہہ دے اللہ اور رسول کہ یہ ایمان والا نہیں ہے تو ساری دنیا اگر ایمان والا کہے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جب حق تعالیٰ خود اپنے کلام میں یہ کہہ رہا ہے ایمان والو، کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ، تو ذرا بات سمجھنے کی ہے یہاں کہ بھئی ایمان والوں کو پھر ایمان لاؤ کا جو حکم دے رہا ہے اسے تفصیل حاصل۔ آپ بتائیے جو چیز میرے ہاتھ میں ہے، میں جو لے کر آیا ہوں پھر لاؤ گے تو یہ ہے نا حضرت؟ تو معلوم ہوا کہ عقل سے اگر اس آیت کو، اس اللہ تعالی کے منشا کو، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہرگز کچھ نہیں ملے گا۔ تو یا تو یہ کہنا پڑے گا جس کو ایمان والے کہا گیا ہے، جس سے مخاطب ہوا وہ ایمان والے نہیں تھے اس لیے ایمان لاؤ کہا۔ یوں کہنا پڑے گا کہ بھئی جس سے آپ مخاطب ہیں اے ایمان والو تو وہ ایمان والے نہیں ہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ نہ بات ایسی ہے نہ بات ویسی ہے، نہ بات ایسی بھی نہیں کہ ایمان والے نہیں، نہ بات ایسی نہیں کہ یہ ایمان والے بھی ہیں، مگر پھر بات کیا ہے؟ بات کچھ نہیں ہے، ذرا سمجھو دوستو۔ ایمان کے دو درجے ہیں، ایمان کے دو مرتبے سمجھو، دو درجے ہیں۔ ایک وہ ایمان ہے جس کو تسلیم کہا جاتا ہے، ایک وہ ایمان ہے جس کو تسلیم کا درجہ دیا جاتا ہے، ایک وہ ایمان ہے جس کو تحقیق کا درجہ دیا جاتا ہے۔
ایک وہ ایمان ہے مان لینے کا نام ہے، ایک مرتبہ ہے ایمان کا کہ صرف مان لیا، ایک وہ مرتبہ ہے ایمان کا جو جان لیا۔ ماننے اور جاننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک جان کر ایمان لانا، ایک مان کر ایمان لانا کا معنی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، اس کی مثال یوں ہے جیسا کہ تسلیم کے درجے کا ایمان، مان لینے کا ایمان، اس مرتبے کا ایمان کیسا ہے، اس کی ایک مثال ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ جیسا کہ ایک عورت ہے اپنے عورت پن سے، یعنی وہ جنس کے اعتبار سے عورت ہے، اس کے مخالف ایک مرد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک عورت ہے، اس کے مقابل میں ایک مرد ہے، تو وہ عورت اس کو ضرور بولے گی یہ مرد ہے، میں تو عورت ہوں۔ تو مرد ہونے کو مان لی ہے، مرد ہونے کو اس کو مان لی ہے، سمجھنا؟ یہ اس کا تسلیم بہتر ہے، صحیح ہے۔ اس کے مان لینے سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ عورت یہ کہہ رہی ہے یہ مرد ہے، سمجھ جاتا۔ تو سب لوگ بھی بولیں گے بے شک صحیح ہے، وہ عورت جو بول رہی ہے بالکل بات صحیح ہے۔ تو مان لو کہ وہ عورت وہ مرد کو مان لیے مرد بول رہی ہے، اس لیے وہ بھی قابل قبول مردی ہے۔ مگر ایک عورت ہے، اس کے مقابلے میں ایک مرد ایسا ہے، ایک عورت ہے، اس کے مقابلے میں ایک مرد ایسا ہے جو اس کا ہے، سمجھ میں آئے گا؟ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے جو اس کا ہے، اس کو مرد نہیں بولتی ہو، دیکھا تم نے؟ حالانکہ مرد ہی ہے، مرد نہیں بولتی اس کو، یہ ہمارے ہیں۔ تو معلوم ہوا اس مرد سے جو مرد کہی ہے باعتبار جنس، باعتبار حیت، باعتبار عورت اور مرد کے فرق کے اعتبار سے یہ مرد کہی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ لیکن جو اس کا شوہر ہے، جس سے اس کا عقد ہوا ہے، جس سے اس کا گٹھجوڑ ہوا ہے، اس کو بھی مرد کہتی ہے، مگر وہ مرد کہنا الگ ہے، یہ مرد کہنا الگ ہے۔ اس مرد سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس مرد سے اس کو بہت فائدے ہیں، نہیں سمجھ نہیں گا؟ اس مرد سے جو کہی ہے کہ یہ مرد ہے، اس سے کوئی اس کو فائدہ نہیں، ایک اس کا شوہر ہے جس کو مرد کہہ رہی ہے، اس سے تو وہ فائدے ہیں، اس کو تو پوچھو ہی ہوگا۔ صحیح ہے۔ میں جو مثال ایک مثال جو لایا کہ تسلیم کے درجے کا یہ ایمان ہے، وہ مرد کو دیکھ کر مرد کہتی ہے۔ اسی طرح ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، سب اللہ بولتے ہیں، سب اللہ بولتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے، زبان کے اعتبار سے مختلف زبان میں کہا گیا ہے، کسی نے اللہ کہا، کسی نے خدا کہا، کسی نے ایشور بولا، کسی نے گاڈ بولا، کسی نے کچھ بولا، کسی نے کچھ بولا، یہ اپنی زبان میں بولا، مگر اللہ ہی بولا، سمجھ آیا؟ تو سارے انسان اللہ بولتے ہیں، اس اعتبار سے وہ جو ہے برابر اللہ کو ماننے والوں میں سے تسلیم کر رہے ہیں اللہ ہے۔ آپ کافی سے پوچھئے، ہزاروں بتوں کی پرستش کرتا ہے، لیکن اس سے پوچھئے گوڑی وہ کڑے بولتا ہے، یہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ قرآن نے ان کافروں مشرکوں کی نقل کر کے بھی بتلا دیا، کیا ہے میرے محبوب، ان کافروں سے، ان مشرکوں سے آپ پوچھئے، ان کافروں سے، ان مشرکوں سے آپ پوچھئے تمہارا پالنے والا کون ہے؟ قرآن نقل کر رہا ہے، پوچھئے۔ حق تعالیٰ فرماتا اپنے محبوب کو ان کافروں مشرکوں سے پوچھئے تمہارے پالنے والا کون؟ اللہ۔ وہ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھئے زمین کو آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ تم کو کون جان ڈالا؟ اللہ۔ تم کو کون مارتا ہے؟ اللہ۔ دیکھیں، تم کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھا تم نے؟ تم کو کون اولاد دیا؟ اللہ۔ تم نے یہ مسلمان نہیں ہیں،
ہمارے یہ کہنے سے کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں، مسلمان بھی یہ کہتا ہے اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ یہ سب ہے، بھی کہہ رہا ہے. تو بھی اب فرق کیا ہوا؟ قرآن خود نقل کر کے بتایا ہے. انہوں نے اگر نقل کر کے بتائے تو بول سکتے میاں تمہاری یہ جو ہے منطق ہے، تم منطق کر رہے ہو، تمہاری ایک منطق ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہزاروں بتوں کی پرستش کرتا مشرک ہے، انہیں کیسا بول سکتا؟ یہ بولیے. قرآن خود بولا پوچھو ان سے، پوچھنے پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کا کون بنایا؟ اللہ. پالتا کون؟ اللہ. رزق دیتا کون؟ اللہ. مارتا کون؟ جلا ہوا اللہ ہے نا. تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے یہ جو اللہ بولا ہے، پالنے والا، مارنے والا، جلانے والا، بہا یہ جو کچھ ہے یہ بھی اللہ بولا ہے نا. تو اس میں تسلیم کے درجے میں تو دونوں برابر آ گئے. اللہ کو اللہ بولنے میں تسلیم کے درجے میں دونوں برابر آ گئے. تو میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ مسلمان کافی دونوں ایک ہے، ایسا نہیں، ایسی بات نہیں. میں مثال میں لا رہا ہوں کہ کہنے میں تو وہ بھی اللہ کہا ہے، کہنے میں یہ بھی اللہ کہا ہے، تفسیر میں بھی آ کے کہا انہیں، یہ بھی تفسیر میں آ کے کہا ہے. تو دونوں کے کہنے میں، دونوں کے ماننے میں، دونوں کے تسلیم کرنے میں یکسانیت معلوم ہو رہی ہے نا. سمجھ میں آ رہا؟ تو کہیں یہ نہ سمجھ جائے کہ ایسا بولنے والا ایمان والا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ سمجھ جاؤ تم کہ ایسا بولنے والا ایمان والا ہوتا ہے. نہیں، تم تحقیق سے ایمان لاؤ. وہ بے سوچے سمجھے بولتا ہے، وہ بے سوچے سمجھے بولتا ہے، اس لیے تسلیم کے درجے پر ہے. تم سمجھ کر بولو، جان کر بولو، اس لیے تم کو جو ہے تحقیق کے درجے پہ لے کر جا رہا. تو معلوم ہوا ایک ایمان کا مرتبہ یہ ہے کہ صرف مان لیا گیا ہے. تو مان لینے میں کیا نقصان ہوا؟ اس کو صرف مان لیا اللہ ایک ہے، اس کو نقصان کیا ہوا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک جان کر تحقیق کر کے بول رہا ہے اللہ، تو وہ بہت بڑا اس کو فائدہ ہے. بات سمجھ نہیں نا. تو تسلیم کے درجے کا ایک ایمان ہے، تحقیق کے درجے کا ایک ایمان ہے. اس لیے حق تعالیٰ ہمارے جو ایمان کی نفی نہیں کیا، ہمارے ایمان کی نفی نہیں کر کے اس لیے کہا تم ایمان والے چھو مگر پھر ایمان لاؤ، پھر ایمان والے چھو مگر پھر ایمان لاؤ. اگر یہ کہتے کہ یہ بھائی تم ایمان والے نہیں، تم ایمان والے یہ نہیں، تو پھر یہ جو ایمان لائے ہیں جو تسلیم کے درجے کے یہ لوگ، تو پھر اب یہ کون سا ایمان ہے؟ تو معلوم ہوا حق تعالیٰ تسلیم کے درجے کے ایمان والے کو تحقیق کے درجے پر لانے کے لیے حکم فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. فائدے کیا ہیں اس میں؟ ایک وہ ہے کہ وہ اللہ رسول پر جو ایمان لایا ہے بلا تعلق کے، بغیر ربط و نسبت کے، سمجھ میں آیا نا، بغیر ربط و نسبت کے، بغیر تعلق کے وہ اللہ پر ایمان لایا ہے، اس لیے تسلیم کا درجہ دیا گیا ہے. لیکن اس میں آپ کا نقصان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، تم جو ہے گٹھ جوڑ کر کے نسبت لے کر تم اس سے تعلق پیدا کر کے ایمان لاؤ، یہ اللہ ہے، یہ رسول ہے. بات سمجھ گئے نا. اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں کو ایمان لاؤ کہنا بیکار بات ہے، یا تو یہ سمجھ جاتے ہیں ایمان والے وہ ایمان والے نہیں تھے پھر ایمان لاؤ کہا ہے. نہیں، وہ ایمان والے ہی ہے، مگر ان کو حکم دیا گیا ہے تسلیم سے ان کو تحقیق کے درجے پر بلایا جا رہا ہے. مان کر ایمان مت لاؤ، یہ تو سبھی برابر ہو جاتے ہیں. مان کر مت لاؤ، سب کے جیسے ہو جائیں گے. اس لیے تم جان کر تحقیق کر کر ایمان لاؤ کہ تم منفرد ہو جائیں گے. سمجھ جاتا؟ ایمان والوں کو تسلیم کے درجے سے ہٹا کر تحقیق کے درجے پر لایا گیا ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم تحقیق کے درجے پر آؤ. تم تسلیم پر تھے، اب تم تحقیق پر آؤ. بات سمجھ آئی نا.
بات سمجھ میں آئی نا؟ تو معلوم یہ ہوا تحقیق کے درجے کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، کیونکہ اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ تسلیم سے اگر مان لیا جائے چھوڑ دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی، کیوں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، چھوڑ دینے میں کیا تعلق ہے؟ سمجھ جائے، تسلیم سے اگر ایمان لایا ہے، مان لیا ہے اللہ رسول ہے، چھوڑ دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تحقیق سے جب جان کر اس کو ایمان لایا ہے اللہ رسول پر، چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے بنا چارہ ہی نہیں ہے اس کا، سمجھ جائے، اس کے بنا کوئی چارہ ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا تسلیم کے درجے سے نقصان یہ ہوتا ہے، مان لینے سے نقصان یہ ہوتا ہے، اگر کبھی مہم تم پر کوئی ایسی سخت آ جائے یا کوئی حادثہ تم پر یوں آ جائے، فوراً آپ سلگ جا سکتے ہیں، کہیں نفاق کی طرف تم نہ چلے جاؤ، نفاق کا امکان ہے، کہیں تم سلگ نہ جاؤ۔ منافق کا بھی دیکھیے ایسا ہی ہے، منافق جو ہوتے ہیں ان کا بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ رسول کے احکام کو مانتے ہیں اور وہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رسول کو مانتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، دیکھنے والا سمجھ نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہے کیا منافق ہے، سمجھ میں آنا؟ دیکھنے والا سمجھ نہیں سکتا، جیسا مسلمان ہوتا ہے ویسی منافق ہوتا ہے۔ اس لیے منافق بڑا خطرناک ہوتا ہے، منافق بڑا موذی ہوتا ہے، منافق کی صحبت میں رہنا، منافق کی صحبت میں رہنا اپنے ایمان کو کھونا ہے، اس لیے نفاق سے بچنے کا حکم آیا ہے نا؟ تو یہ جتنے موانع ہیں ایمان کے، یعنی ایمان کو روکنے والی چیزیں ہیں، ان سب کو جو ہے، ان سب سے رکنے کے لیے تحقیق سے ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو آ گئی کوئی آفت تو آپ سلگ کے نہیں بھی ہم ادھر بھی تھے، کہتے ایسا منافق ہے نا۔ پوچھا گیا کہ بھئی تم ان کے ساتھ کیوں گئے؟ کہا کہ بھئی ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ دیکھیے، جب ان کے پاس آتے ایمان والوں کے پاس پوچھا جاتا بھئی تم ان کے ساتھ کیوں گئے؟ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقوں کی چال ہے، یہ منافقوں کی چال ہے۔ منافق کی ایک صفت بتایا یہی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافق سے پوچھا گیا کہ بھئی تم ان کے ساتھ کیوں ہے، ایمان والوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کیوں؟ کہا نہیں ہم تو ایمان والوں کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ایمان والوں کو بولے۔ ادھر آ کے جب پوچھا گیا کہ بھئی تم ایمان والوں کے پاس کیوں گئے؟ کہا کہ ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھیے بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو تحقیق سے ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور جو ایمان تحقیق سے آتا ہے اس میں کوئی چارہ نہیں کہ پھر وہ نسبت، وہ ربط ٹوٹ جائے، سمجھ آیا؟ اب رہی یہ بات، ایمان اصل میں کہتے کسے ہیں؟ ایک سوال ہے، ایمان آخر کہتے کسے ہیں؟ بھئی کیا چیز ہے جو ایمان ہے نا؟ ایمان کیا چیز ہے؟ تو معلوم ہوا ایمان کی کئی مثالیں دی ہیں، ایمان کی کئی مثالیں دی گئی ہیں، کئی مثالیں دی گئی ایمان کی، مگر ایک مثال یوں سمجھو کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان دراصل کہتے ہیں گٹھ جوڑ کو۔ بات سمجھ آئی؟ مثال میں جو دے رہا ہوں، ایمان اصل میں گٹھ جوڑ کو کہتے ہیں، ایک دوسرے میں گلفی کا گر جانا، ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہو جانا، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ایک رسی کے سرے کو دوسری رسی کے سرے کو باندھ دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایک سرا رسی کا ایک دوسرے سرے سے باندھ دیا، کیا ہو گیا؟
یہ رسی کو کھینچے وہ بھی آ رہی ہے، اس کو کھینچے تو یہ بھی آ رہی ہے، تعلق پیدا، گٹھ جوڑ ہو گیا، دونوں میں گلفی گر گئی ہے نا۔ اصل میں ایمان اس کو کہتے ہیں، ایک وہ ذات ہے جو پاک ہے، ایک وہ ذات ہے سبحان اللہ موصوف ہے، ایک وہ ذات ہے دائم لا یموت ہے نا، ایک وہ ذات ہے جس کو فنا ہے، ایک وہ ذات ہے جو مجبور و محتاج ہے، ایک وہ ذات ہے جو مجبور و محتاج ہے، ناقص ہے، ایک وہ ذات ہے جو سبحان اللہ عما یصفون ہے، پاک ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، زندہ کرنے والا ہے۔ یہ دو ذات کا گٹھ جوڑ کیسے ہوگا؟ ایک ایسی ذات ہے جو مجبور ہے، محتاج ہے، ایک ایسی ذات ہے جو مجبور اور محتاج ہے، ناقص ہے، ایک وہ ذات ہے جو کامل ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ایک ذات ہے۔ ان دو ذات میں گٹھ جوڑ ہو جانا، ان دو ذات میں گٹھ جوڑ ہو جانا، سمجھ میں آنا، یہ اصل میں ایمان ہے، یہ اصل میں ایمان ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ایک رسی کو دوسری رسی سے باندھ دینے سے کیا ہوتا ہے، اس کو کھینچے تو وہ آتا ہے، اس کو کھینچے تو یہ آتا ہے، اس کو چھوئے تو اس کو بھی چھوئے، اس کو چھوئے تو اس کو بھی چھوئے، ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا دو ذات کا گٹھ جوڑ ہونا، ایک ناقص ذات ایک کامل ذات سے گٹھ جوڑ کر دینا، تو کیا ہوگا؟ ایک ناقص ذات، ایک عدم ذات، ایک ناقص ذات، ایک خدم سے، ایک کامل سے گٹھ جوڑ ہونے سے کیا ہو گیا؟ عدم کو اگر پکڑو گے تو خدم ہی ملے گا، خدم کو پکڑو گے تو عدم ہی ملے گا، پہچاننا مشکل ہوگا، دونوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہا میں بھی مومن ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ میں بھی مومن ہوں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُحَيْمِنٌ عزیز جبار متکبر۔ اللہ بھی مومن ہے، حیرت ہے، اللہ بھی مومن، ہاں میں بھی مومن ہوں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُحَيْمِنٌ عزیز جبار متکبر۔ تم آیتیں پڑھتے ہو نا، ارے بھائی وہ مومن ہے، اللہ کا ایک اسم مومن بھی ہے، 99 اسما اللہ تعالیٰ کے ہیں، 99 اسما اللہ تعالیٰ، کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 99 نام ہے، اس میں ایک نام مومن بھی ہے، اللہ مومن بھی ہے۔ اللہ کس پہ ایمان لایا؟ جو مومن ہو گیا۔ اللہ کس پہ ایمان لایا؟ جو مومن ہو گیا۔ ابھی جو میں نے مثال دی، ایک وہ ذات ہے جو کامل ہے، ایک وہ ذات ہے ناقص ہے، دونوں کا ایک گٹھ جوڑ ہو جانا، اس کا معنی ایمان ہے۔ تو اللہ مومن اس اعتبار سے ناقص کو کامل کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ناقص ذات ہے، کامل خود اس کے ساتھ ہو گیا، گٹھ جوڑ ہو گئی اس کی۔ اگر کامل ہٹ جائے تو پھر انہیں فنا پہ چلے گیا۔ اس اعتبار سے اللہ مومن، ارے میں وہ تو بھی ایسا ہی مان لا، تیرا ایمان بھی ایسا ہی ہونا، میرے سے پکڑ لے، میں جب تیرے کو پکڑا ہوں تو میرے کو پکڑنا چاہیے، ہے نا۔ تو ایمان لانے کے معنی یہ ہے، ایمان لاؤ کے معنی یہ ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے میں گلفی گر جانا۔ یہاں تک تو سمجھ میں آئی کچھ بات؟ ایک مثال اور بھی لو، کیونکہ یہ مثالیں جو ہوتی ہیں وہی نہیں ہوتی، مگر ان مثالوں سے ہم حقیقت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مثالیں دینے سے بھی نہیں شرماتا، اللہ تعالی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ نہیں شرماتا کوئی مثال دینے سے، اگر وہ ہاتھی ہو کہ مچھر کا پر کیوں نہ ہو، مثال دینے سے اللہ بھی نہیں شرماتا۔ اس لیے قرآن کریم میں کئی مثالیں دی گئی ہیں، کئی مثالیں دے دے کر سمجھائی گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مثال دینے سے نہیں شرماتا، اسی لیے کہ مثال سے جو ہے حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثال سے جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے حقیقت کی طرف چلا جاتا ہے، اصل چیز ہاتھ کو آتی ہے، مثال سے اصل چیز ہاتھ کو، اسی لیے مثال کا دینا ضروری ہو گیا ہے۔ حق تعالیٰ بہت سارے جگہ مثالیں دی ہے،
اسی لیے کہا کہ میں نہیں شرماتا مثالوں کے دینے کو، اگرچہ کہ مچھر کے پر کی بھی بات کیوں نہ کہوں، میں اس کی بھی مثال دوں گا. دیکھیے، حالانکہ اللہ کے لیے مچھر کے پر کی بات کی کیا حقیقت ہے، نہ کہا کہ نہیں مچھر کے پر کی بھی مثال دینا تو میں نہیں شرماؤں گا. واہ واہ، کیا سمجھا؟ تو معلوم ہوا کہ مثال بہت بڑی نعمت ہے، مثال بہت بڑی، مثالوں کا دینا بہت بڑی نعمت ہے. سمجھا نا؟ تمہارے تیلگو میں کیا بولتے ہیں، آدھارم ادھارم کیا کی بولتے ہو، سمجھ میں آنا؟ یعنی مثال سے جو ہے حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے مثال اللہ تعالیٰ دیا ہے. تو میں بھی ایک مثال دے رہا ہوں جو آپ کے روزمرہ کی زندگی میں ہے، آپ اسی میں ہمیشہ غرق رہتے ہیں، اسی سے دو چار ہوتے ہیں، صبح اور شام اسی سے ہوتی ہے آپ کی. اس لیے وہی مثال ہمارے لیے بڑی بہتر ہے، اسی کی مثال ہمیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی مثال دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی مثال دیا ہے. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ مثال سے تم کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھیے، ایک لڑکی ہے، اس کے ماں، اس کا باپ، اس کا خاندان الگ. ایک لڑکا ہے، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا خاندان الگ. جب دونوں کو ایک جا کیا جاتا ہے جس کا نام عقد ہے، اصل میں ان دونوں میں گلفی ڈال رہے ہیں، یہ دونوں کو ایک جگہ کر رہے ہیں. یہ قاضی اور سب لوگ مل کر، خیش و قاری مل کر گلفی ڈالتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اس کا نام عقد دیا گیا ہے. آپ کی ہماری مثال ہی ہے، یہ اس کا نام عقد دیا گیا ہے. وہ غیر ہے، یہ غیر ہے. یہ اس کو نہیں دیکھا، وہ اس کو نہیں دیکھا. وہ اس کو نہیں پرکھا، یہ اس کو نہیں پرکھا، ہے نا؟ مگر بیچ میں دوسرے لوگ جو ہے سمجھا دیے کہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ایسے. ادھر بھی سمجھا دے گا کہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے. تو ان لوگوں کے جو ان کے دوست تھے، ولی تھے، یار تھے، محب تھے، ان کے محبوب تھے، اپنے محبوب کی بات سن کر ہاں ویسے ہی ہے سمجھیے. ادھر بھی جو ہے ان کے دوست ہے، خیش ہے، اقارب ہے، محبوب ہے، ماں ہے، باپ ہے، محبت سے جو بول دیے گا ہاں صحیح ہے. تو دونوں بھی جو ہے ایک دوسرے سے جو باتیں بولی ہیں، ایک جگہ ہونے کے جو باتیں چلی ہے، اس پر دونوں بھی متفق ہو گئے. انہوں بھی ادھر تیار ہو گئے کہ ہم ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے ملنے والے ہیں، ہم دونوں ایک جگہ ہونے کے لیے تیار. جب دونوں راضی ہو گئے تو اب ان دونوں کو ایک جگہ کرنے کی ایک رسم کرتے ہیں جس کا نام شادی بولا گیا، جس کا نام عقد بولا گیا، جس کا نام نکاح بولا گیا، ہے نا؟ تو یہ سنت رسول ہے. لہذا سنت رسول یہ ہے کہ وہی عقد و نکاح کرنا میری سنت ہے کہ دونوں ایک جگہ ہو رہے ہیں، کہ اس کا ایک رسم ہونا چاہیے. کچھ گواہ ہو، وکیل ہو، پھر جناب کوئی محفل ہو، کوئی سنے، کوئی سمجھے، کوئی معلوم ہو جائے کہ کہیں ان پر الزام نہ آ جائے. یہی معنی ہے. میں نکاح سے معنی کیا ہے؟ نکاح کا معنی یہ ہے کہ کوئی عیب نہیں ہے. یہ اللہ رسول کے حکم کے تحت ایک جگہ ہو رہے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے. اگر کسی کا نکاح نہ ہو، اگر ایک جگہ ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ عیب لگ گیا ان کو، ہے نا؟ ان کو عیب کہا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سنت رسول یہ ہے کہ وہ گواہ، وکیل، محفل کے سامنے جو ہے یہ اقرار کر لے، ایجاب و قبول کر لے، یہ سنت رسول ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، ہے نا؟ ببانگے دوہل جو ہے ایک دوسرے کے ایک جگہ ہو رہے ہیں. اگر بغیر عقد کے ہوں گے تو چھپ کے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اس میں عیب ہے. دنیا بھی اس کو جو ہے، دوسرے مذاہب بھی جو ہے اس کو برا سمجھتے ہیں. خیر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، بات یہ بتا رہا چاہتا ہوں، یہ مثال جو میں آپ کے سامنے وہ بھی غیر ہے، یہ بھی غیر ہے. جب سب مل کے اس کو دونوں کو گلفی ڈال دیتے ہیں، عقد کر دیتے ہیں، ایسے سب کو چھوڑ کے اس کے ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اب تک تو سب کے ساتھ تھے، سب کی سنتے تھے، اب تک سب کے ساتھ تھے، سب کی سنتے تھے، اب سب کی نہیں سن کے ان کی سن رہے ہیں. یہ کیا بات؟ سب کا ساتھ چھوڑ کے اس کے ساتھ رہتے ہیں. اگر سب کے ساتھ رہے بھی تو ایک وقت مقررہ پہ رہتے ہیں، بقائے وقت وہیں گزارتے ہیں. وہاں رہے بغیر نہیں رہتے. سب کے پاس جانا نہیں جانا تو ایک الگ مسئلہ ہے، گئے نہیں گئے کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں نہیں گئے تو الزام آ جاتا ہے. صحیح ہے بات، سمجھ میں؟ یہ مثال ہے
یہ مثال ہے، یہ غیر وہ غیر، جب دونوں کی گلفی گر گئی ہے، اب ایسے یکجا ہوئے ہیں، ایسی نسبت لیا، ایسا گٹھ جوڑ کر لیا ہے، ایسا گٹھ جوڑ کر لیا ہے، اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیا ہے، اپنی حیات کا سرمایہ بنا لیا ہے کہ اب یہ گلفی ٹوٹے گی کب؟ یا تو مرنا میں مرنا، صحیح ہے، یا تو مرنا یا میں مرنا۔ اب یہ بات الگ ہے، بیچ میں کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں تو پھر وہی آئی، بیچ میں جب خرابی آتی ہے کہ میں بھی شک کیا وہ بھی شک کیا، میں بھی منافق ہوا وہ بھی منافق ہوا، گٹھ جوڑ ٹوٹ گیا۔ منافق ختم کرنا ہے، اس میں حیات ختم کرنا ہے، سمجھا؟ مرنے تک دونوں ایک ساتھ ہیں، دیکھا تو انہیں یہ مثال ہمارے پاس ہے، یہ مثال ہمارے پاس ہے، اس کو عقد کہتے ہیں۔ یہی عقد کے معنی گلفی کے ہیں، گرہ ڈالنا ہے نا۔ عقائد اسی سے لیا، جمع ہے، وہ عقد کی جمع عقائد ہے۔ یہ جو ہے یہ بھی عربی زبانی ہے لیکن ایمان کا ترجمہ ہے، ایمان قرآن کی زبان ایمان ہے، عقد عقائد جو ہوتے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے کہ عقد اسی کو بولتے ہیں، ایمان بھی اسی کو کہتے ہیں، ایک دوسرے میں گٹھ جوڑ پیدا ہو جانا ہے نا، ایک دوسرے میں گٹھ جوڑ پیدا ہونے کا نام ایمان ہے۔ کب تک رہیں گے؟ جب تک زندہ رہے ہم دونوں یکجا رہیں گے، ہے نا۔ اب ادھر آئیے، اب اللہ اور بندے میں گٹھ جوڑ ہونا، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ اور بندے میں گٹھ جوڑ ہونا، اس کا نام ایمان۔ انہیں بھی غیر ہے، انہیں بھی غیر ہے، انہیں اس کے صفات پہ نہیں آتا، انہیں اس کے صفات پہ نہیں آتا، نہ اس کی ذات میں انہیں آ سکتا نہ اس کی ذات میں، انہیں چھے انہیں چھے، ہے نا۔ تو اب یہ دونوں جب یکجا ہو جاتے ہیں، گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، یکجا ہو جاتے ہیں، گٹھ جوڑ ہو جائے، یکجا ہو جاتے ہیں، یہ دونوں یکجا ہو جاتے ہیں، سمجھا؟ یہ جب دونوں یکجا ہو جاتے ہیں یہ تو ٹوٹنے والا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا وہو السمیع العلیم۔ سمجھ آ گیا کیا ہے یہ؟ ارے ایسا مضبوط لوہے کے کڑے کو تو پکڑ لیا ہے۔ مثال دے رہے اللہ تعالیٰ، مثال دے رہے اللہ تعالیٰ، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے شیطان کے برے کاموں سے، شیطانیت سے انکار کر دیا، یعنی برائیوں سے انکار کر دیا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ سے گٹھ جوڑ کر لیا، دیکھیے سارے ماں سوا سے ٹوٹ گیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ماں سوا طاغوت ہوتے ہیں، ماں سوا سے ٹوٹ گیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کی مثال ہے اسی لیے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے تو، لوہے کا کڑا ہے، کیا یہ ٹوٹ سکتا ہے؟ دیکھا تم نے ایسا مضبوط کڑا پکڑا، کیا یہ ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، واہ واہ، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ کیسی صفت کو اللہ کے بتایا؟ اللہ سن رہا ہے، اللہ کو علم ہے۔ تو ایمان لایا کیا نہیں لایا؟ اللہ سن رہا ہے تیرے اقرار کو، اللہ کو علم ہے تیرے اندر جو ہے ایمان ہے یا نہیں، تو مضبوط ہے یا نہیں، گٹھ جوڑ کیا نہیں۔ کیسی مثال دیجیے کہ اللہ نے کیسی صفت کو وہاں بتایا، کیسی صفت بتایا؟ سمیع اور کلیم بتایا، علیم، سمیع اور علیم، سننے والا جاننے والا، یہی ہے نا، سننے والا۔ ارے یہ بھائی یہ گٹھ جوڑ ہونے میں سننا جاننا کیا ہے؟ معلوم ہے اقرار اور تصدیق ہے، اقرار اور تصدیق ہے۔ اقرار کرنے سے سنتا ہے، لا الہ الا اللہ اقرار کیا، سنتا ہے۔ تصدیق بالقلب، وہ جانتا ہے قلب میں کیا ہے۔ اس لیے کہا یہاں ایسی صفت سے بات کی اللہ، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے ماسوا کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا، فقط کیا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ سے ایمان لا لیا، گٹھ جوڑ ہو گیا۔ تو یہ مثال اس کی ایسی ہے، اس بندے کی، اس ایمان والے کی
کیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، یہ ہرگز ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ سمیع علیم۔ دیکھا تم نے، اللہ تمہاری زبان کو جو کہا ہے تم نے وہ بھی سنا ہے، جو دل میں رکھے وہ جانتا بھی ہے۔ ایمان والا ہے نہیں تو معلوم ہوا ایمان والے کی بات بھی اللہ سنتا ہے، ایمان والا دل میں ایمان ہے نہیں اللہ بھی جانتا ہے۔ اس بات دل کی حفاظت کرو، گٹھ جوڑ جو ہے دل میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ مثال ہے، یہ بھی غیر ہے وہ بھی غیر ہے، دونوں ایک جا یوں ہوتے ہیں مگر یہ تو ٹوٹنے والے ہیں۔ مگر یہ مثال دے کر رکھتا ارے دیکھو تم جیسے میاں بیوی میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، ایسا گٹھ جوڑ مجھ سے کر لو، یہ تو ٹوٹنے والا ہی نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تو زندہ رہے گا۔ وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لَا يَمُوتُ، ارے میں تو مرنے والا ہی نہیں، مجھے موت چھوتی نہیں، مجھ سے گٹھ جوڑ کرنا تو بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ مثال جو ہے، تم جیسا عقد و بیاہ کرتے ہو، گراہ ڈالتے ہو، یہ بھی مرے گا یہ نہیں تو وہ مرے گا، یہ نہیں مرا تو وہ مرتا، وہ مرا تو یہ مرتی ہے، دونوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے میں مرتا ہی نہیں، میرے سے مل گیا تو مرنے والا بھی زندہ ہو جاتا ہے اس سے جو یؤمن باللہ۔ تو ایمان والا کبھی مرتا نہیں، منتقل ہوتا ہے۔ ایمان والا کبھی مرتا نہیں، منتقل ہو جاتا ہے۔ کیا ایمان والا مرتا نہیں، منتقل ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی شادی کر کے گھر میں لایا اور پھر انہیں جب چاہا تو دوسرے گھر کو منتقل کر لیا، نہیں شادی کر کے گھر کو لا، جی چاہا دوسرا گھر بدل دیا، چاہا تو اور نیا گھر بنا لیا، پھر وہاں سے کتنے گھر بدلتے رہتے، مگر یہ دونوں چھوٹتے نہیں۔ گھر بدلے تو انہوں بھی بدلنا تھا، نہیں بدلتے انہوں، گھر بدلے تو انہوں نہیں بدلتے۔ ارے یہ بھی مثال تمہارے سامنے ہے۔ ارے تو اس عالم کو چھوڑا، یہ گھر بدلا ہے تو وہ گھر میں بھی تو نے وہیں رہے گا، تو وہ گھر بھی نہیں چھوڑیں گے تیرے کو۔ جب تو نہیں چھوڑتا یہ گھر سے وہ گھر تو میں کیسا چھوڑوں گا یہ گھر سے وہ گھر، یہ عالم سے وہ عالم میں بھی نہیں چھوڑتا۔ تو ایمان والا یہاں بھی مولا کے ساتھ رہتا ہے، وہاں بھی مولا کے ساتھ رہتا۔ بات سمجھے؟ ایمان والا اس عالم شہادت میں بھی مولا کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے کہا تو میرے ساتھ ہو جاؤ، تم میرے ساتھ۔ اس عالم میں بھی ساتھ ہوتا ہے، اس عالم سے جب منتقل ہو کے عالم برزخ میں جاتا ہے، جس کو عالم برزخ، جس کو خبر کا عالم مثال کہتے ہیں، یہاں سے منتقل وہاں بھی انہیں ساتھ رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ زندہ، وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لَا يَمُوتُ۔ ابھی اقرار کیا نا تم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ روزانہ 4 کلمے اگر پڑھ لیا، اللہ اس کا کفیل و کارساز ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ کسی نے بازار سے جاتے ہوئے اگر 4 کلمے پڑھ لیا، کیا فرما رہے ہیں؟ بازار سے جاتے ہوئے کسی نے 4 کلمے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ جتنی مرتبہ پڑھیں گا جنت میں اس کے بالا خانے اتنے بلند کرتے جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اس لیے ہم حدیث پر ہم عمل، لوگ بولتے یہ کیا 4 کلمے کہیں کو پڑھ رہے ہیں، تیرے کو معلوم ہے ہم نے پڑھ لیا، شام تک بے فکری ہے۔ ارے پڑھا کیا؟ تو سمجھا نہیں، ہم سمجھ کے پڑھ لیا، بات اتنی ہے، ہم سمجھ کے اس کے حوالے ہو گئے، تو سمجھا نہیں، یہ پڑھے تو کیا ہوتا بولا، تو پڑھے تو کچھ بھی نہیں ملتا، اس لیے بولے تحقیق سے پڑھے، اس لیے بولے تحقیق ایمان ہونا چاہیے۔ کیا پڑھا تم نے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ جو بھی بولو آپ، معبود بولو یا حاجت روا بولو، سمجھا نہیں؟ بات وہی ہے، مانا ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ بول دیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا ہے نا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے لو اوپر سے اور اس کو جو ہے مضبوط کر دیا، اللہ کے سوا میرا کوئی حاجت روا نہیں۔ اچھا وحدہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں میری حاجت کو پوری کرنے میں۔ واہ واہ،
دیکھیے وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، میری ضرورت کو، میری حاجت کو پوری کرنے میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی کرتا ہے، بس اکیلا کافی، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد۔ کیا بولا؟ اور آگے بڑھا، لہ الملک، ملک اسی کا ہے، بادشاہی اسی کی ہے، میرے اوپر بادشاہی اسی کی ہے میرے اوپر بادشاہی، لہ الملک، میرا بادشاہ وہی ہے، کیا اسی کا دسترس ہے، اسی کے ہاتھ میں ہوں، بنا بھی ہاتھ سے، ہاتھ ہی میں ہوں، ہاتھ سے نکلتا کہاں، بنا بھی اسی کے ہاتھ سے، ہاتھ ہی میں ہوں، نہیں سمجھ کے پریشان ہے تو، لہ الملک ولہ الحمد، ارے ملک بھی اس کی ہے، دسترس بھی اس کا ہے، حمد بھی اس کی کرنا چاہیے، کیوں؟ میں نہیں تھا تو ہے کر دیا، میں نہیں تھا کہیں بھی پھر لا دیا، میں دکھتا نہیں تھا دکھا دیا، میں دیکھتا نہیں تو دکھا دیا، میں سنتا نہیں تو سنوا دیا، میں بولتا نہیں تو بولنے لگا دیا، میں چلتا نہیں تو چلوا دیا، کروا دیا، اور میں دکھتا نہیں تو دکھا دیا، اور کیا تعریف کروں اس کی، اس سے بڑھ کر لہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہوں، پھر اسی کی تعریف میں اپنے ہاتھ سے بتا رہا ہے، کیا معنی کریں گے اس کے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی کے ہاتھ میں ہوں، لہ الملک ولہ الحمد، وہی ہاتھ میں رکھا اور وہی بتا رہا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہوں، اسی کے اعتبار میں ہوں، پھر وہی اعتبار سے مجھے دکھا بھی رہا ہے، کیا تعریف ہے اس کی، الحمدللہ لہ الملک ولہ الحمد۔ پھر کیسا ہے وہ میرا حاجت روا، کیسا ہے وہ میرا پالن ہار، کیسا ہے میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، کیسا ہے، وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ہوں، جو مجھے بتلا رہا ہے، جو مجھے لایا ہے، جو بتلا رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے، وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لا يموت، اس کو موت نہیں، واہ واہ، وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لا يموت، اس کو موت نہیں، اور کیا بولتے اس کے بعد، بِیَدِهِ الْخَيْرُ، اب یہاں بھی ایک ہے، کوئی بِیَدِکَ الْخَيْرُ بھی بولتے ہیں، کوئی بِیَدِهِ الْخَيْرُ بھی، دونوں بھی بول سکتے ہیں، بِیَدِهِ الْخَيْرُ بولے تو ضمیر غائب سے بولا ہے، بِیَدِکَ الْخَيْرُ ہو تو ضمیر حاضر سے بولا ہے، بِیَدِی خیر بول دینا تھا، اس کے ساتھ ہو کے بول رہا ہے، یوں ہی بولنا چاہیے تھا، بہر جو بِیَدِهِ الْخَيْرُ، اس کے ہاتھ میں اچھائی ہے برائی نہیں، اس کے ہاتھ میں اچھائی ہے برائی نہیں، واہ واہ، میں جس کے ہاتھ سے بنا ہوں، جس کے ہاتھ میں پھنسا ہوں، جس کے ہاتھ میں ہوں، جس کے ہاتھ میں دکھ رہا ہوں، جس کے قبضے قدرت میں ہوں، اس کا ہاتھ تو خیر ہی خیر ہے، خیر نہیں تو کیا ہے، خیر ہے، ایک ناقص کو کامل بنا دیا، ایک اندھے کو بینا کر دیا، ایک گونگے کو گویا بنا دیا، ایک بہرے کو سنوا بنا دیا، ایک مجبور کو چلا دیا اور کرا دیا، اس سے بڑھ کر خیر کیا ہونا چاہیے، کیا خیر چاہتا ہے، تو دولت کے پیچھے پڑا ہے، تو پراپرٹی کے پیچھے پڑا ہے، ارے دیوانے، یہ وہ دولت ہے جس سے کمائی جاتی ہے، دولت یہ رہے تو آتی ہے، نہیں تو نہیں آتی، دو لاتیں مارتی ہے انہیں، دولت یہ رہے تو، اندھے کے پاس دولت نہیں آتی، بہرے کے پاس دولت نہیں آتی، گونگے کے پاس دولت نہیں آتی، لنگڑے اور لولے کے پاس دولت نہیں آتی، یہ رہے تو دولت آتی ہے، جب یہی نہیں تو دولت کیا، یہ دو لاتا مارتی ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو معلوم ہوا جس سے دولت آتی ہے، جس سے پراپرٹی آتی ہے، جس سے بیوی آتی ہے، جس سے بچے آتے ہیں، وہ کیا ہے، تیرا دیکھنا ہے، تیرا سننا ہے، تیرا بولنا ہے، تیرا کرنا ہے، تیرا چلنا ہے، ارے اس سے آتی ہے یہ سب چیزیں، جب یہی نہیں تو سب دور ہے، دیکھا نہیں کتنے لوگوں کو تو، جب اس میں سے نکل گیا، جب اس میں سے نکل گیا دیکھتا پن، نکل گیا سنتا پن، نکل گیا بولتا پن، چلتا پن، کرتا پن نکل گیا، بیوی دوسرے کے گود میں، دولت دوسرے کے ہاتھ میں، پراپرٹی دوسرے کے قدموں میں، تو جا کے مٹی کے حوالے ہو گیا، اسی سے تو سب ہے،
یہ باغ و بہار اس سے ہے، میری زندگی کی بہار اس سے ہے، یہ دولت کچھ کم ہے، اس لیے کہا جاتا اللہ وَلَهُ الْحَمْدُ۔ ارے کیا تعریف کروں، یہ تعریف ہے، یہ ہے تو سب جہاں ہے، یہ نہیں تو جہاں نہیں۔ خاک میں ملنے والا ہے اگر یہ نہیں، مٹی میں مل جائے یہ ماٹھی ملا، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے کتنا ہے، بیدی الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ جب یہ نعمت دیا ہے تو وہ دینے کسی کافروں کو دیتا ہے، دیوانوں مسلمانوں کو نہیں دیتا۔ ارے اوروں پہ تو ہو کرم کی نظر، میاں ہم تو گھر کے ہیں، اوروں پر تو ہو کرم کی نظر، کافر تو لہلا رہا ہے جھنڈے اور تم کو ایسا کیوں نہتا کر دیا؟ کہا کہ ایمان میں کچھ خرابی ہے، ہو کر بھی اس کا پرایا ہے، ہو کر بھی اس کا پرایا ہے، بولتا اس کا ہے، گاتا دوسروں کا ہے، کھاتا اس کا ہے، دوسروں کی گاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہا کہ اس کو ایسی رکھو ماٹی میں، لوگ اس کو ایسی رکھو کہ کھاتا اس کا ہے، گاتا دوسرے کا ہے۔ صحیح ہے، جس کی پلیٹ میں کھایا اسی کی پلیٹ میں چھید ڈال دیا، جس کے گھر میں بیٹھا اسی کے بھانسے گن دیا۔ اس سے بڑھ کر کمینہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی دائم لا یموت بیدی الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر۔ ارے اس کا ہاتھ خیر کا ہے تو ہے، نہیں تو سلام علیکم ہے، نہیں تو سلام علیکم ہے، سمجھ آ رہا؟ نہیں تو سلام علیکم ہے، بیدی الخیر، بیدی الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ یہ بولا بیٹھ کر، یہ بولا بھائی میرا پالنے والا کون ہے معلوم؟ اس کے جیسا نہیں کوئی۔ واہ واہ، میرے پالنے والا کون ہے؟ میرا پالنے والا، میرا حاجت روا کون ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے، وہ اکیلا ہے۔ واہ واہ، دیکھیں اس کے جیسا کوئی نہیں۔ پوچھ لو تمہاری بیوی سے، انہیں بھی وہی بولتی ہے، انہیں بھی وہی بولتی ہے، یہ کالا ہے، کجلوٹا ہے، اندھا ہے، گنگا ہے، کچھ بھی ہے مگر میرا ہے، سب یہ سب میرے نہیں، حالانکہ حسین ہے، خوبصورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا کیسا گھٹجوڑ ہے؟ کہا کہ نہیں یہ میرے کام کا نہیں ہے، یہ مردوا ہے۔ دیکھیے مردوا کس کو بولتے معلوم؟ ہجڑے کو بولتے، یہ مردوا ہے، یہ مرد ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ مردوے بولتا، فوراً بولتی، وہ عورت مانا نہیں سمجھ رہی مگر وہ ان کی رسم میں وہی ہے، یہ کون ہے؟ مردوے، کیونکہ اس کے حق میں ہجڑے ہو، صحیح ہے کیا نہیں؟ دیکھا کچھ بھی ہو یہ میرا ہے، وہ اکیلا ہے، ہاں ہاں وہ اکیلا ہے۔ اگر دوسرے کی بو آئی، اگر دوسرے کو جوتے کھاتے پیڑ والے کے، ہے نا؟ ہے نہیں، نکال دیے جائیں گے، گھر سے چلے جائیں گے، کیا عزت سے چلے جائیں گے، ساری سوسائٹی تھوکے گی، سماج تھوکے گا، ہاں ہاں ہے نا؟ کیا ڈر ہے اس کو؟ بابا مل گیا تو غنیمت ہے، کالا کجلوٹا ہی صحیح ہے، کیا صحیح ہے نہیں ہے؟ یہ مثال ہے، یہ مثال میں آپ کے سامنے اس لیے لاؤں، یہ مثال ہے، اس کو آسانی سے تم سمجھ سکتے ہو، اسی لیے تم نے 4 کلمے پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو حی دائم لا یموت بیدک الخیر بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں سب اس کی قبض قدرت میں ہے۔ اب پڑھنے والا مومن جو ہوتا ہے، سالک، ایک مومن ہے ایک سالک ہے، ایک مومن ہے ایک سالک ہے۔ مومن تو اپنے لیے پڑھ لیا، سالک ساری کائنات پہ پڑھتا ہے۔ سالک اور مومن میں فرق یہ ہے، اہل طریق سالک ہوتا ہے، سالک اور مومن، مومن ہمیشہ اپنے لیے پڑھتا ہے، سالک سب کو لے کے پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی حاجت روا ساری کائنات کا، دیکھیے کائنات کو لا لیتا ہے، کائنات کو خریب کر لیتا ہے، ساری کائنات اس کے سامنے آئے، لا الہ الا اللہ اسفوق الارض تحت الثری، ساری کائنات لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ اپنے کو نہیں رکھا، سب کو لا لیا، واہ واہ، اسفوق الارض تحت الثری، لا الہ الا اللہ وحدہ، واہ واہ، ہر اعتبار سے وہ ایک ہے، جس اعتبار پہ آؤ ہر اعتبار سے وہ ایک ہے، وجود ہے تو ایک ہے،
صفات بھی ہے تو ایک کا ہے، افعال بھی ہے تو ایک ہی ہے، آثار بھی ہے تو ایک ہی ہے، ہر اعتبار میں وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ وحدہ، کہاں گن رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ کائنات کو کھینچ کے لا لیا، زمین و آسمان کو ایک کر دیا، عرش سے فرش تک جو ہے سالک ایک جگہ کر کے بولا کھوئی حضر، سب سے نکال کے کاٹ کے اللہ کو ہر اعتبار سے ایک ٹھہرا دیا۔ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، سب اس کی ملک ہے، سب اس کی ملک ہے، سب اس کے قبض قدرت میں، سب مملوک ہے، وہی مالک ایکتا ہے۔ واہ واہ، وَلَهُ الْحَمْدُ، کیا تعریف ہے اس کی، کہیں عرش بنایا ہے، کہیں کرسی بنایا ہے، کہیں آسمان بنایا ہے، کہیں ستارے بنایا ہے، کہیں جو ہے سورج بنایا ہے، سب بنایا ہے تو اپنے اعتبار سے بنایا ہے۔ زمین بنایا ہے، زمین میں 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کو پیدا کیا اپنے ہی اعتبار سے پیدا کیا ہے، کوئی اعتبار ہی نہیں کوئی کہ یہ پیدا ہو سکے۔ واہ واہ واہ، وَلَهُ الْحَمْدُ، کیا تعریف کیا، وَلَهُ الْحَمْدُ، یہ سالک کی بات بنو، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری کائنات کو پیدا کیا اپنے اعتبار سے، اس بات تعریف ہے اس کی۔ پھر انہیں اکیلا ہے، پھر انہیں تم جیسا بھی نہیں ہے، تم کو چھوڑا بھی نہیں ہے، یہ سیر کرتا ہے سالک۔ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لَا يَمُوتُ، اس کی ذات ایسی ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اس کو موت نہیں، یعنی اس کو فنا نہیں۔ سمجھ جائے گا؟ ساری کائنات کو کھینچ کے لایا، اپنے علم میں لایا، علم سے اس کی نفی کرا، ساری کائنات کو ایک جا کیا، سب سے حاجت روا کو الگ کر دیا، ہر اعتبار سے کائنات کا استقرار کیا، ہر اعتبار سے کائنات کو مستحضر کیا، پھر اس کی تعریف ہر اعتبار سے کر رہا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، بات بڑی آ گئی ہے، قسمت میں ہے لے لو، سونا ہے تو سو کے چلے جاؤ، ہم کو کیا کھونا ہے تو کھو کے چلے جاؤ۔ سالک کو چاہیے جس وقت پتا ہے خود کو نہیں رکھنا، کھاری کائنات کو رکھنا، سمجھے؟ ساری کائنات کو رکھنا، سمجھے؟ تو معلوم ہوا تعریف اس کی ہے، ملک اس کا ہے، یحیی و یمیت۔ کیا بولے؟ یحیی و یمیت، کیا بول رہے ہیں؟ یحیی و یمیت، فنا سے بقا میں لایا، بقا سے فنا میں لے جانے والا وہی ہے۔ یحیی و یمیت، یحیی سے بقا، یمیت سے فنا، فنا سے بقا، بقا سے فنا، یحیی و یمیت وہو حی دائم لا یموت۔ تو بولا میں اپنے سے فنا ہوں، اس سے میں باقی ہوں، یحیی وہی بقا ہے، اسی سے باقی ہوں، یمیت پھر اسی سے مروں گا، جیا بھی اسی سے، مراؤں گا اسی سے، جیا بھی ہوں اسی سے، مروں گا بھی اسی سے، میرا مرنا اور میرا جینا دونوں اسی سے، میری حیات میری موت اسی سے ہے، میرا جینا اور مرنا اسی سے ہے، میری حیات اور موت بھی اسی سے ہے۔ یحیی و یمیت، وہی مجھے زندہ کیا، کائنات کو وہی کائنات کو حاضر کیا، وہی کائنات کو فنا کر دے گا۔ بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جب سالک یہ پڑھتا ہے ساری کائنات از فوق الارض تحت الثری، یہ سب کا وزن ایک طرف اور یہ لا الہ کا وزن ایک طرف، سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ تمہاری زبان کو دیکھ رہا ہے، ابھی میں بولا رہا سمیع علیم ہے، وہ تمہارے علم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے علم میں ساری کائنات ہے، تمہارے علم میں ساری کائنات کا مالک ہے، تم وہاں سے نفی کرتے آ رہے، خود کی نہیں، ساری کائنات سے نفی کرتے آ رہے۔ حق تعالیٰ ہاں ایسا ہوں میں، سمجھ میں آئی بات؟ تو حق تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کا جو وزن ہے، ساری زمین، ساتوں زمین، ساتوں آسمان ایک طرف، جب تولا جائے گا یہ لا الہ الا اللہ ایک طرف۔ سالک یوں کلمہ پڑھتا ہے تو زمانے کو ساتھ لے کے پڑھتا ہے،
زمانے کو ساتھ لے کے پڑھتا ہے. سالک تو یوں پڑھتا ہے, ایمان والا تو یوں پڑھتا ہے, وہ اپنے لیے پڑھتا ہے. سالک تو یوں پڑھتا ہے. ایک بات آ گئی تو میں نے بتا دیا. میں نے کہا جس نے 10 مرتبہ یہ پڑھا, جس نے 10 مرتبہ یہ کلمہ چہارم پڑھا, اللہ اس کا کفیل و کار ساز ہو گیا. اللہ اس کا کفیل و کار ساز ہو گیا ہے. دیکھو بابا, تمہاری بیوی کہی کہ میاں یہ ہنڈی میں چاول کہاں سے آئیں گے, تم لائے تو میں ڈالوں گی نا. کیا شرماتا انہیں, میں نہیں لا تو کون لانا, تو تم بولے تو میں دوسروں سے منگ لیتی ہوں. ارے میں لا تو بیگم عزت نکالتی کیا میری. ان العزت للہ جمیعا, ان العزت للہ جمیعا. ارے تم کو کہاں عزت, سب سے بہترین عزت, سب عزت ساری فقط اللہ کے لیے ہے. بول دیا گیا میاں گھر میں چاول نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, گھر میں چاول بولے تو بازو والے سے منگ لیتا. ارے کیا کر رہا ہے, میری عزت کا سوال ہے بابا. شوہر کو خیال آ جاتا ہے ہنڈی بتانے پر, شوہر کو خیال آتا ہے ہنڈی, کیا اس سے بھی کمتر ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو جیب بتانے پر ڈال دیا نہیں اس کے اندر. یہ ایمان نہیں, یہ یقین نہیں, سمجھ میں آنا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تجدید ایمان کرو, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تصدیق یعنی تحقیق ایمان پہ لاؤ, تسلیم سے تصدیق کے درجے پر آؤ, تحقیق کے درجے پر آؤ, اس لیے کہا جا رہا ہے. سمجھ میں آیا نا. تو خیر بات بولتے میں نے یہاں لایا, یہ مثالیں میں نے جو دی ہے, ایمان کسے کہتے ہیں. ایک دوسرے میں گلفی گر جانا, ایک دوسرے میں گلفی گر جانا, گرا بندے اور اللہ میں گلفی گر جانا, یہ نام ایمان, اس کو ایمان کہتے ہیں. کہ میں نے جو مثال دی ہے سمجھا, یہ ایمان ہے. اسی لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں تو سمجھ کے گلفی ڈال لے بابا, تو سمجھ کے گلفی ڈال بابا, سمجھ جانا. اگر پسند نہیں آیا نکل جا بابا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دیکھیے پسند آتے ہیں تو میاں گلفی ڈال لو ہم سے, نہیں پسند آتے تو دور ہو جاؤ ہم سے. واہ 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 واہ, ہم تو یہ ہیں, ہم بتا دیا ہم تو یہ ہیں, ہم نے بتا دیا ہم تو یہ ہیں. اگر پسند ہے تو آؤ ہمارے پاس, نہیں تو جاؤ خدا حافظ. کیا ہم زندہ رہنے والے ہیں, ہم کھلانے والے ہیں, ہم جیسا کھلانے والا کون, ہم پالنے والے ہمارے جیسا پالنے والا کون, ہم رازق ہیں رزق دینے ہمارے جیسا دینے والا کون, ہم زندہ کرنے والے, ہم موت دینے والے ہمارے جیسا کون. لے سکا مجھ سے کوئی شے ہمارے جیسی نہیں ہو سکتی. پسند ہے تو آؤ بابا, نہیں تو جاؤ خدا ہے کوئی تو لا لو. ہمارے جیسا کون, ارے ہمارا ہمسر بھی کوئی نہیں, ہمارا ہمسر بھی کوئی نہیں. واہ واہ, کیا پڑھے قل هو اللہ احد میں, وہ کیا ہے کفوا احد, ارے اس کا کوئی کف بھی نہیں, اس کے جیسا یعنی اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں. دیکھیے بات سمجھ میں آیا. تو بتلا دیا, ہم تو بتلا دیے تم. خط تبین رشد من الغی, خط تبین رشد من الغی, اچھی اور بری ہم نے دونوں سامنے رکھ دیا ہے. اب جس کا جی چاہتا ہے آ جا مان لے, ایمان لا لے, نہیں آتا تو جا بابا انکار کر دے. ہم بولنے والے, ہم مالا پلی نہیں. واہ 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 واہ. مگر یاد رکھو جس نے ایمان لایا, جس نے ایمان لایا اس کو دنیا میں بھی سکون دے گی, ہم آخرت میں بھی. اور جو انکار کر دیا دنیا میں تو کیسا بھی, چونکہ میں وعدہ پورا کیا ہوں پالنے کا اس لیے میں پال لوں گا, مگر آخرت میں تو جہنم میں ڈالوں گا. اللہ محفوظنا ہے. ایمان والوں کے تعلق سے یہ کہا, ایمان والوں کے تعلق سے یہ کہا جب تم ایمان لاؤ گے تو ہم دنیا میں بھی خوش رکھیں گے, آخرت میں کوئی ہمارا کام ہے ان کو خوش رکھنا. مگر اگر انکار کر دو گے, کافر ہو جاؤ گے, تو یاد رکھو دنیا میں ہم نے وعدہ کیا ہے عالمین کا رب ہوں, اس لیے اس کو نبھانا ہے. دنیا میں میں کچھ نہیں کروں گا,
میں عالمین کا رب ہوں، اس لیے میں مسلمانوں کا رب نہیں عالمین کا رب ہوں، اس لیے مجھے پالنا پڑتا ہے، میری اس بات کو نبھانا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے جیسا نبھانے والا کون ہے جو اپنی بات کو جو نبھا لیتا ہے؟ ہزاروں جو ہے غلطیاں دیکھتا ہے، ہزاروں غلطیاں دیکھتا ہے، سامنے اس کے دوسرے کی پرستش کرتا ہے، خاموش دیکھتا ہے، خاموش ہے، کیا تحمل والا ہے، خاموش ہے، کیا تحمل والا ہے۔ ارے تمہاری بیوی دوسرے سے خالی ذرا بات تو کرے، نگاہیں نکال کے دیکھ لیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ بات دوسرے سے کیسا ہوئی؟ واہ واہ، ہے صحیح ہے، خالی دیکھی، کیا دیکھی؟ نقاب دال، او باہر لے کے نکلو ذرا دیکھیں، کان خان، یہ تو ہجڑے ہیں جو برقع نکال کے لے کے جاتے ہیں، ہجڑے ہیں، ان کو بیوی کو کیسا لگنا ان کو معلوم ہی نہیں، ان کو کیا معلوم بیوی کو کیسا لگنا، ہجڑے ہیں۔ ارے دیوانے، کتنے کی لوگ جو ہے نظر مار دی ہے، کتنے پٹوں کو انہیں دیکھ لی ہے، تیرے کو کیا پسند کرتی ہے۔ دیکھیے منہ پر نقاب جب ڈال دیا، وہ ایک حجاب ہے، وہ حجاب میں جو ہے اتنا کمال ہے کہ نفس پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، اس لیے حجاب سے دیکھنے میں جو ہے کبھی جو ہے تصور نہیں آتا، کھلا دیکھنے میں تصور آتا ہے، تو بھی رہیں گا انہیں بھی رہیں گا، بلکہ تو ظاہر میں رہیں گا انہیں باطن میں رہیں گا نا۔ دیکھ لو تو خدا کو رکھے دوسرے کو رکھنا کیا کمال ہے یارو، خدا کو رکھیں ظاہر میں دکان کی کنجیاں وہیں بھول گیا، الحمدللہ کب ختم ہوتی ہے کیا کہ سورہ لمبا پڑھ رہے ہیں تو بچے کو دوا کھانے کو لے جانے کا تھا، الحمدللہ اندر سوپ کو رکھا، باہر نماز پڑھا، باہر خدا ہے اندر دھکڑ پھکڑ ہے تو گھوڑا گھڑا ہے نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب خدا سے ایسا کر سکتا ہے تو شوہر سے کیا نہیں کر سکتی انہیں؟ تیرے کو سامنے رکھی ہے بابا، جتوں کے نظارے کر گیا ایک ایک کو چن چن کے لے لیے، آپ کو کیا معلوم، اندر تو گھستے نہیں، آپ اندر تو جاتے نہیں، تو باہر دیکھ لیے کیا میری بیوی ہو جائے، اس واسطے بیوقوف اپنی بیوی کو فرض ارے جدھر گئے ادھر، ارے واہ کیا ہے، دیکھیے سمجھ آیا، شہنشاہ وقت ہوتا ہے کون؟ مومن، سمجھا، سب کو اللہ سے دوستی کرنا پڑتا ہے، منع نہ منع، کب سننا انہیں، کیا سمجھ رہے انہیں کب سننا، یہ 80,000 مخلوق کی سن کے سنے معلوم کہاں اس میں ایک خطرے پون ہے، ساری کائنات میں میں یہ کو میری کب سننا انہیں، میں کہاں اس کو دوست ہونا سکتا ہوں، میں کہاں وہ کہاں، تو پیشاب کا خطرہ ہے، تو مٹھی کا ڈھیلا ہے، خبر کی مٹھی، باپ اور ماں کے پیشاب کا خطرہ ہے، کہاں ہے تو، کہاں سبحان اللہ میں صرف، کہاں دوستی کرنے جا رہا ہے تو، کہاں دوستی کرنے جا رہا ہے تو دوستی نہیں کر سکتا، اگر اس سے دوستی کرنا ہے تجھے، اس سے دوستی کرنا ہے، اگر تجھے اس سے دوستی کرنا ہے، اپنے خل سے جو ہے یہ کرایہ دار بدماشوں کو نکال دے، گھر خالی کر، دوست انہیں کو دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، کل تک میں یہ بول رہا تھا تم کو، ارے مومن تو وہ ہے، ایمان وہ ہے گٹھجوڑ ہونا، اب بول رہا ہوں سنو، مومن تو وہ ہے معصیہ نکل جانا، مومن تو وہ ہے معصیہ نکلنا، نہیں تو والا بے ایمان ہے، انہیں بھی ہے انہیں بھی ہے، ذرا بولو کیا بے ایمان ہے؟ لڑان شادی کری تھے، بچے کری، میرے بستر پہ دوسرا بلا رہی، بے ایمان ہے، بولتے نہیں بولتے، شرم نہیں آئی تم کو بولنا، پھر دوست کب ہوتا انہیں، نکال معصیہ کو، دوست ہو گیا، یہ کرایہ داروں کو خالی کر، نکال یہاں سے، دوست ہو گیا، جب انہیں خود دوستی کا اعلان کرتا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ خود تجھے برائیوں سے بچا لیتا ہے اور نیکیوں کی طرف لاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے مومن تو لاڈلا ہوتا ہے اللہ کا، جیسے شیر خار بچے، چھوٹے بچے ابھی پاؤں چلتے نہیں، ایسے بچے ہیں،
ایسے بچے ہوتے ہیں مومن. مومن کیسے بچے ہوتے ہیں؟ جیسے چھوٹے پاؤں پاؤں چلتے نہیں، ایسے بچے اللہ کے ہوتے ہیں. وہ یہ مثال دی ایسے بچے. کیوں؟ تمہارا بچہ پاؤں پاؤں چلا تو وہ چلتے رہا تو خوش ہوتے رہتے، مگر پیچھے بھاگتے رہتے، کہیں گھڑے میں گریں گا، ٹھوکر لگیں گی، گر جائے گا، مگر دیکھتے رہتے، بھاگتے ہوئے تو خوش ہوتے رہتے. تو وہ گڑے میں گرے، اس کو گڑا ہوا کچھ بھی نہیں معلوم، گڑا بھاگتے ہو ایسا بھاگتا ہو دیکھتا ہی نہیں، دیکھتے ہوئے بھاگتے رہتا، ہنستے ہوئے اور بھاگتے رہتا. تو اس کی خوشی کے واسطے انہیں بھی بھاگنا. اب دیکھا کہ گڑا سامنے آ گیا، وہ حفرے پہ آ گیا، پکڑ کھینچ لیتا ہو، بولتا نہیں ادھر آ بول کے، ادھر آ بول ہنستے ہوئے گر جاتا ہو. سمجھا؟ پوٹا کھیلتے کھیلتے بولی کے منہ پہ چلے گیا. نکو بیٹے آپ اس میں گر جائیں گے تو جو ہے جان چلے جائیں گی، پانی میں غرق ہو جائیں گے، آپ مر جائیں گے، موت واقع ہو جائیں گی، آپ تشریف نہیں، بول گر جاتا ہوں. سمجھ آیا؟ تو پھر کیسا کر رہا انہیں کچھ نہیں بولتا، ہنستے ہوئے وہاں گیا تھا کھینچ لیتا ہوں، ہاتھ ڈال کے کھینچ لیتا ہوں. وہ فساد بلاغت یوں کریں گے، یوں کریں گے، وہ گڑے میں گر گیا. سمجھا؟ حفرے میں گر گیا. سمجھا؟ تو اللہ تعالی جو ہے مومن کو یوں بچاتا ہے اپنے ہاتھ سے، خود راہ بتاتا ہے، خود برائیوں سے بچاتا ہے. جس بندے کو راہ بتانے خدا آ جائے، جس بندے کو راہ بتانے خدا آ جائے، جس بندے کو برائیوں سے بچانے خدا آ جائے، اب اس کو کیا فکر ہے؟ کیا یہ شان اس کی ہے مومن کی. تو اب کیا بول رہا تھا؟ کل یہ بولا ایمان وہ ہے جو گھڑ جوڑ پیدا کر لینا، تعلق پیدا کر، گرا ڈالنا. آج کیا بولا؟ ارے ایمان تو وہ ہے گھر سے دوسرا نکل جانا، انہیں رہنا اکیلا. سمجھ میں آئی بات؟ نہ سمجھ میں آئی؟ خیر میں بولتے ہوئے یہاں تک آیا. بول یہ رہا تھا، پڑھی آیت ایک میں پڑھی آیت ایک، بات کچھ اور نکل گئی. میں یہ بول رہا تھا کہ دیکھو میاں کتنے نفوس ایسے ہیں، ہم نے اس 40 سال میں ہم نے دیکھا ہے کتنے نفوس ایسے ہیں، کہاں کہاں مار کھاتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے. سمجھا؟ وہ ہم کو، کیونکہ ہم نفس گر نہیں ہے، ہم نفس گر نہیں، ہم نفس کو بناتے نہیں، ہم نفس کو بناتے نہیں، نفس کو مزکا کرتے ہیں. ہم صاف کرنے والے دھوبی ہیں، دھوبی گھاٹ ہے. ہم خمیزہ سلا کے نہیں دیتے تمہارے کو، ہم خمیزہ پیجامے سلا کے دینے والے نہیں. خمیزہ پیجامے تمہارے میلے ہو گئے تو دھو کے دینے والے. سمجھ آ جا؟ اب تمہاری پھٹتی ہے تو پھٹنے دو، پھٹنے والی کی پھٹی، دھوبی کے بیٹے چاند، مسل مشہور ہے، صحیح ہے. پھٹنے والی کی پھٹی، دھوبی کے بیٹے چاند. ہمارے کیا ఏమ్రా ఇట్లా చేసినావు, ఏమ్రా ఇట్లా చిప్పుకోసినావురా, ఏం చేయాలి దొరా, ఇంత పాస్ పెట్టుకున్నావు, ఎంత కొట్టినా కానీ రైతు మీద మైల పోతనే లేదు, ఏం చేయాలా, కొట్టి 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 చిగిపోతే తీసుకొచ్చిన. హరితేరికి ఏమ్రా నాది చినిగిలే, నీది చినిగి, పట్నే वाली की फटी धोबी के बेटे, मेरा क्या फटा तेरा फटा. तो वो है हम नफ्स गर नहीं, नफ्स बनाते नहीं हैं. समझ में आ गया? हम नफ्स की इस्लाह करते हैं. तो कितने आ गए होंगे ये पीसेस इस कारखाने में, कितने पीसेस आ गए होंगे जो चल रहे थे पीसेस. मशीन शॉप एक होता है, वो कारखाने होते हैं, ये इंजन के पार्ट्स चलते चलते हाफ लॉन्ग हो जाते, बस बुशेस पिन हाफ लॉन्ग हो जाते नहीं. तो उसको क्या करते हैं, फिर वेल्डिंग करना, मेटल पिलाना, फिर ले जाके थ्रो करना, थ्रो करने में जरा मारना उसको पहले, है ना, वेल्डिंग करना, जलाना, थ्रो करना, समझे, थ्रो करके उसको मारना, मार के करके कस के करके थ्रो हो गने के बाद साइज लेके काटना, उस साइज के बराबर बनाना, वो ले जाके दिए तो डालते मशीन फिट कर. अब देखो गाड़ी कैसी अच्छी चलती है, गिरीस मारते चली, खाली गिरीस मारने की जरूरत है, खाली गिरीस मारने, नमाज पढ़ लिया चली, रोजा रख लिया चली, अल्लाह अल्लाह बोला चली, ये सब गिरीस है उसके साथ चला. ये इंजन बराबर
डुप्लीकेशन होना है, खाली डुप्लीकेशन होना है, इसको समझ में आया? इसमें ऑयल पानी बैग लगा बाबा, इंजन को कभी खराब नहीं होता। देखो यहाँ कंप्रेशर अच्छा है, कंप्रेशर अच्छा, बोर ऐसा करा है, बोर ऐसा अच्छा करा है, पिस्टन साइज टू साइज बिठा है, कंप्रेशर इतना कम, ऐसा कंप्रेशर है, चढ़ाव पे लेके जाओ गाड़ी की नहीं बोलती, समझ आया? गाड़ी कोई नहीं बोलती, कितना चढ़ाव पे ले जाओ, घाटों के घाटा उतार ले जाओ। बोर अच्छा है, ओरिजिनल बोर कर दिया, समझ में आई बात? ये सो फन की बातें दीवानों। तो कितने ऐसे पीसेस ये कारखाने में आए होंगे, क्या कितने ऐसे पीसेस, कोई टेढ़ा हो गया उसको सीधा करे, है ना, कोई तड़क गया उसको वेल्डिंग करके जॉइंट करे, है नहीं, कोई हाफ लांग हो गया क्या उसको फिर वेल्डिंग करके सीधा करे, अगर है ना, अगर टूट गया काम करिए तो एक नया पीस डाले। इंजन चलाना है कैसा भी ये गाड़ी कैसा भी ये इंजन चलना है, समझे ना? कारखाने में आई तो उन्हें वही देखता, नट खोलता, नट नहीं खोला, पाना लगा, पाना स्लिप कर रहा, क्या करता, छन्नी है थोड़ी देके मारता, अरे क्या होगा, नया नट डालेंगे सर, बोले तो बजा नको तो जाओ, फुस फुस फुस, आपकी गाड़ी चलती नहीं, आपकी गाड़ी हशर तक जाने की है, ये आपकी गाड़ी हशर तक नहीं जाती, फिर क्या बीच में सेटल हो जाती, समझ आ? ये हशर तक जाने की गाड़ी है, ये जिंदगी से वो जिंदगी तक जाने की गाड़ी है, ये जिंदगी से वो जिंदगी तक जाने की गाड़ी है। रास्ते में ठुस वो लेके गया, हाय 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 हाय, खबर दबाई, अजाब आया, परेशानियां, अरे क्या दीवाने, समझ आया? ये गाड़ी को ओके कर ले, एक्सेलेटर सब सही रहना, बोर वोर सब सही रहना, गाड़ी का ब्रेक व्रेक रहना, आप क्या पूछते, गाड़ी ड्राइविंग भी अच्छी सीख लेना, समझ में आया? चला गाड़ी चलेगा, कितने दूर जाए, पेट्रोल खत्म होने का ही नहीं, पेट्रोल तो हम डालने वाले ना, वो यार चाहे हो वो मार इसको काफी समाई तू वधून, पेट्रोल तो हम डालने वाले, तुम्हें डर वो मार इसको काफी समाई तू वधून, अरे हम वायदा करें रिस्क देने का, तो पेट्रोल तो हम डाल देंगे, या गाड़ी चला दो, अरे गाड़ी चलाओ बोले तो इन्हें पेट्रोल को मार रहा है, वो बैंक को जा रहा, उन्हें गैस का तेल मिला के डालना है, अरे यहां दे रहा हूं मैं, अच्छा रिस्क के मखसूम देता हूं, यहाँ कोई मिलावटी मुमताज डाल रहा हूं, पेट्रोल मुमताज, नहीं वहां जा, उन्हें गैस का तेल मिला दिया, ऑयल मिला, डीजल मिला के डाला, फोक फोक फोक, सिलेंडर पिस्टिना सब ढीले हो गए, कंप्रेसर बैठ गया, रिंगा बैठ गए, अरे यार ओरिजिनल देगा, मैं देता हूं उसका, तू कहां से देता, वो बैंक से दे देता हूं, देख रहे वो माँ रिस्को काफी समाई वो माँ तू वधू, वाह 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 वाह, वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, अरे मैं खुद तेरी गाड़ी में बैठा हूँ, पेट्रोल मैं खुद डालता हूँ, मैं खुद तेरी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं खुद पेट्रोल डालता हूँ, तो मेरे को बिठा के दूसरे के पास ले जाके वो पेट्रोल डाल रहा है, मेरी गाड़ी, मालिक की गाड़ी, मालिक को बिठाया, ड्राइविंग कर वो तो दूसरे के पास ले जाके पेट्रोल डाल रहा है, मालिक की तौहीन करता, इस वास्ते अल्लाह खफा होते हैं, जाते ही पूछे मर्रब होगा, कौन पाला तुझे, मेरे को कौन पाला, डाल दबा हो रहे, खबर दबाना शुरू करी, मेरे को बिठा के मेरे को जलील करा गधा, मेरे को गाड़ी में बिठा के गधा जलील करा, मेरे को दूसरे पेट्रोल पंप पे ले जाके पेट्रोल डाला, देखिए मैं बोल रहा हूं मैं पेट्रोल दे रहा हूं, नहीं मुझे दूसरे, अब पूछ उसको कौन पाला, जरा पूछ, वो बैंक वाला पाला जो बेटा था, वो बैंक वाला पाला जो बाप था, वो बैंक वाला पाला, वो पेट्रोल बैंक वाला पाला जो बीवी थी, वो पेट्रोल बैंक वाला पाला जो शौहर था, मेरे कौन पाला, लादरी, मेरे को कौन पेट्रोल कौन दिया भाई, लादरी, मैं उस बैंक से लिया हूं, बीवी बोली मैं तो शौहर से पली हूं, बेटे बोले मैं माँ बाप से पला, बड़ा हुआ जवान हुआ मैं पाला, जब मैं बूढ़ा हुआ बच्चे मुझे पाले, मैं ये कौन सा बैंक है नहीं मालूम, ये मोहम्मदी बैंक में पेट्रोल मेरे को नहीं मालूम मिलता हूं, वाह वाह, अरे मैं बैठा था रे गाड़ी में, बोला कि ला तुबसिरून,
تو دیکھا نہیں پیچھے؟ بولے کیا میں خود گاڑی مالک گاڑی کا بیٹا اندھا بنا ہوا ہے، وہ فی انفسکم افلا تبصرون، ارے میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں تیری گاڑی میں افلا تبصرون، دیکھتا ہی نہیں پلٹ کے، اور اس کو کافی سمجھ تو میں ڈال دوں رہے پیٹرول نہیں مل گیا۔ اچھا یہ بات ہے۔ اچھا جب سلنڈر پورے ختم ہو جائیں گے، کمپریشر ختم ہو جائے گا، جب گاڑی گیارج میں آ جائیں گی، اس وقت میں پوچھوں گا، جب اس وقت پوچھوں گا کہ پی اوچ کرنا ہے کہ یموچ کرنا ہے اس کا، اب پی اوچ کرنا ہے یا یموچ کرنا ہے، سمجھا؟ اب کیا کرنا ہے؟ جب میرے کو لاتے گاڑی جاگ پہ چڑھا کے بولا، دیکھتا کہ آپ پارٹ ڈھیلا کرے اس کا، بولا ارے لگا چھنی لگا کے مار، خراب ہو گیا تو تول کے ڈالنا چاہیے نا اسکراپ میں بنایا چھو اس واسطے جہنم۔ یہ سب مثالیں ہیں، یہ سب مثالیں۔ تو اس نوردی میں کیسے پیسز ملے ہمارے کو، کتنے پیسز ہے، کون کام کا ہے کون نہیں کام کا ہے، اللہ کے فضل سے شیخ کے صدقے میں جانتے ہیں ہم کہ کون کیسا ہے کیا ہے، مگر چونکہ ہم ظاہر نہیں کرتے، ہم جو ہے ہمیشہ ہم آپ کی جو اصلاح کرتے ہیں براس نہیں کرتے، کیونکہ ہم کو شریعت حکم ہے ایسا براس اس طرح نہیں کرنا، دل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے مثالوں سے اس سے دے کر بات سمجھائی جاتی ہے۔